السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ وقال اللہ تعالی اذن یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ صدق اللہ العظیم۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنۃ۔ رواہ ابن ماجہ۔ معزز و محترم دینی بھائی اور بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں جس عنوان اور موضوع کے تحت کچھ باتیں پیش کی جائیں گی قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ اسلام کا ایک اہم عنوان اور موضوع ہے، اور تعلیم اور تربیت کا بھی ایک اہم عنوان اور موضوع ہے۔ جنت میں جانے کا بھی ایک اہم عنوان اور موضوع ہے، اور اس پر اگر عمل نہ کیا جائے تو جہنم میں جانے کا ایک بڑا دروازہ بھی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت زندگی کے تمام معاملات میں جنت میں جانے کا دروازہ اور داخلہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، حکم عدولی زندگی کے کسی بھی شعبے اور معاملے میں جہنم میں جانے کا داخلہ اور دروازہ ہے۔ کوئی بھی شخص اپنی مرضی اور اپنے خواہش سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے جو ہدایتیں جاری کی ہے، ان میں سے ایک اہم ہدایت میراث کی صحیح تقسیم پر عمل کرنا ہے۔ میراث کہتے ہیں اس کو جو کچھ میت نے، مرنے والے نے جو کچھ مال چھوڑا ہے، جائیداد چھوڑی ہے، زمین کی صورت میں، مکان کی صورت میں، روپیوں کی صورت میں، دینار و درہم کی صورت میں، اور کسی بھی چیز کی صورت میں، کپڑوں کی صورت میں، جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہے ضروریات زندگی کی، وہ اس کی میراث کہلاتی ہے۔ اس کو ترکہ بھی کہتے ہیں، ترکہ کہتے چھوڑی ہوئی چیز۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں، میت کے مال میں حصے متعین کیے ہیں وارثوں کے، اور یہ اتنا اہم حکم ہے اور اہم فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خالص دین اور ایمان سے جوڑا ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث لا یرث المسلم الکافر والکافر علی المسلم، کوئی مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں ہو سکتا، اور نہ کوئی کافر کسی مسلمان کا وارث ہو سکتا ہے۔ یعنی صرف مالی عنوان نہیں ہے، خالص دینی اور ایمانی عنوان ہے کہ ماں باپ ہے، باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے، لیکن باپ کافر ہے، بیٹا مسلم ہے،
تو چاہے جو بھی پہلے مرے اس کی میراث نہیں ملیں گی۔ کافر باپ کو مسلم لڑکے کی میراث نہیں مل سکتی، اور نہ کافر باپ کی مسلم بیٹے کو میراث مل سکتی ہے۔ اس سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ دین اسلام میں اس کی کتنی اہمیت ہے۔ سورہ نساء کی چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اہمیت کے ساتھ میراث کی تقسیم کے عنوان اور موضوع کو بیان کیا ہے۔ جہاں سے یہ عنوان اور موضوع شروع ہوتا ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ مقرر ہے جو کچھ والدین نے چھوڑا ہے اور جو کچھ رشتہ داروں نے چھوڑا ہے۔ والدین کے علاوہ اقربون کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی گویا کہ والدین کے علاوہ جو دوسرے رشتہ دار ہوتے ہیں، بیوی ہے، اس میں بھی شوہر کا حصہ ہوتا ہے، اور شوہر کا بیوی کے مال میں حصہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی قریب کا رشتہ دار نہ ہو تو دور کے رشتہ دار بھی اس کے وارث بنتے ہیں۔ تو مردوں کے لیے حصہ مقرر ہے جو کچھ والدین نے، اس کے قریب ترین رشتہ داروں نے جو کچھ جائیداد چھوڑی ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، لیکن وہی الفاظ ہے عورتوں کے حصے کے لیے بھی، لڑکیوں کے حصے کے لیے بھی، اس میں بیویاں بھی ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ، اور عورتوں کے لیے حصہ مقرر ہے، نصیب کہتے ہیں مقررہ حصے کو جو طے شدہ ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ مقرر ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، جو کچھ والدین نے، ماں باپ نے، والدین میں ماں اور باپ دونوں آتے ہیں، والاقربون، اور جو کچھ رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، ان کے قریب ترین رشتہ داروں نے جو کچھ چھوڑا ہے، تو عورتوں کا بھی اس میں حصہ مقرر ہے۔ پھر عام طور سے ایک اندیشہ جو شیطان ڈالتا ہے اور بہت سارے لوگ اس کا شکار ہیں کہ جائیداد اگر زیادہ ہے، باپ نے اگر زیادہ جائیداد چھوڑی ہے، اور لڑکوں کی خواہش اور لڑکوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے، تو پھر لڑکیوں کو، بہنوں کو دے دینا چاہیے۔ لیکن ماں باپ نے جائیداد اگر کم چھوڑی ہے تو پھر عورتوں، بہنوں کو اور ان کی بیٹیوں کو کیوں حصہ دیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، مما قل منہ او کثر، یہ چھوڑی ہوئی جائیداد چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، قل منہ او کثر، زیادہ جائیداد ہو تو بھی اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہے، لڑکوں کا بھی حصہ ہے، لڑکیوں کا بھی حصہ ہے، اور کم اگر جائیداد اگر ہے تو اس میں بھی دونوں کا حصہ ہے۔ نصیبم مفروضہ، عورتوں اور مردوں کی میراث کے حوالے سے تو نصیب کا لفظ، طے شدہ کا لفظ تو پہلے آ چکا، لیکن مزید آیت کے آخر میں اور تاکید اس میں پیدا کرنے کے لیے کہ کوئی اس وراثت کی تقسیم کو سرسری میں نہ لے، نصیبم مفروضہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعینہ فرض ہے۔ فرض بھی نصیب میں خود متعینہ حصے کے معنی ہے، لیکن اور فرض کا لفظ لایا گیا۔ لیکن ابھی تو اتنا ہی معلوم ہے مسلمانوں کے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، میراث کی تقسیم بھی فرض ہے، قرآن بھی فرض ہے۔ قرآن کے حوالے سے بھی الفاظ قرآن، ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا کہ وہی ہے ذات اللہ کی جس نے آپ پر قرآن کو فرض قرار دیا۔ تو قرآن فرض ہے، بہت کم مسلمان اس کو جانتے ہیں، اور جو جانتے ہیں، مانتے ہیں، وہ بھی قرآن کے فرض ہونے کے تقاضوں کو بہت کم پورا کرتے ہیں۔
تو یہی فرضیت کے الفاظ ہے کہ نصیب مفروضہ، یہ فرض ہے متعینہ اس سے. اور پھر جہاں یہ رکوع ختم ہوتا ہے تو اس میں سخت ترین تنبیہ اور وعید ہے. انشاءاللہ وہ خطبے کے آخر میں وہ آیت ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق میراث کو تقسیم کرنے پر جنت کی خوشخبری اور بشارت بھی ہے، اور نہیں کرنے پر جہنم کی تنبیہ اور وعید بھی ہے. اور پھر میراث کی تقسیم کی اہمیت اور لوگوں کو اس طرح متوجہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حصے بھی متعین کیے، لیکن حصوں کے پہلے اللہ تعالیٰ نے بطور تمہید کے یہ بات ارشاد فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى. میراث کا ایک قانونی پہلو ہے، ایک قانونی نظام ہے کہ اس کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی، لیکن ایک اخلاقی نصاب بھی اللہ تعالیٰ نے میراث کے حوالے سے، وراثت کی تقسیم کے حوالے سے بیان کیا ہے. اگرچہ فرض نہیں لیکن وہ اخلاق کے لحاظ سے، اور خاص طور سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مال ہوتا تھا زیادہ کھجوروں پر مشتمل، اس کے باغات پر مشتمل، پھر وہ کھجوریں تقسیم کی جاتی تھی. لیکن اس کا اطلاق تمام چیزوں پر بھی ہوتا ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى. تقسیم کے وقت، تقسیم کے موقع پر اگر اور دیگر رشتہ دار آ جائے جن کا حصہ متعین نہیں ہے میراث میں، لیکن اخلاقی لحاظ سے فَرْزُقُوهُمْ، ان کو بھی کچھ دے دیا کرو. 1 کروڑ حصے میں آئے ہیں تو غریب جب غربا آئے قریب کے وہ رشتہ دار جن کو میراث میں حصہ نہیں ملا ہے، نواسے نواسی آئے اور بہنیں ہیں، بیٹوں کی موجودگی میں مرنے والے کی بہنوں کو حصہ نہیں ملتا، لیکن وہ بھی اگر ضرورت مند ہے، وہ بھی کچھ اگر ہاتھ لگاتے ہیں تو اخلاقی پہلو یہ ہے کہ فَرْزُقُوهُمْ، ان کو بھی کچھ دے دو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. اور اگر نہیں دے سکتے تو بہتر بات ہی کہہ دو کہ اگرچہ ہم کو حصہ ملا ہے لیکن اتنا ہے کہ ہماری ضرورت اس سے پوری ہو سکتی ہے، ہم زیادہ آپ کو نہیں دے سکتے اس میں سے کچھ. پھر آگے اللہ وَأَخْشَى الَّذِينَ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ. اور خاص طور پہ وہ اولاد جو کمزور ہے، بے بس ہے، اور ان کے وارث ہو، ان کا کوئی وارث دار نہیں ہے، کوئی ان کا کفیل نہیں ہے، تو ان کے سلسلے میں بھی اللہ سے ڈرو، یعنی گویا کہ ان کی بھی کچھ نہ کچھ مدد کرو. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اور پھر اور دوبارہ قول سدید کی بات کہی گئی کہ اس سلسلے میں بہتر اور درست بات کہو. اور پھر یہ ناجائز طریقے سے کسی کا حق کھانا اور عام طور سے کمزور سمجھ کر اس کے حق سے اس کو محروم کر دینا، یہ مالداروں کے لیے، طاقت والوں کے لیے ذرا آسان ہوتا ہے. لیکن اللہ کا جو نظام تعلیم ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں پر گناہ کا امکان زیادہ ہوتا ہے تو وہیں پر زیادہ تنبیہ بھی بیان فرمائی ہے، زیادہ وعیدیں بیان کی ہے. یتیم چونکہ کمزور ہوتے ہیں، ان کا کوئی زیادہ پرسان حال نہیں ہوتا، ان کی حمایت اور ان کی مدد کے لیے کوئی زیادہ کھڑے ہونے والا نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یتیموں کے تذکرے کے حوالے سے کہا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. کہ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، ظلم کے طریقے سے ناحق، تو اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں. انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں. آگ کے پکڑنے کو کوئی پسند نہیں کرتا الا یہ کہ آگ کھائے، لیکن یتیموں کا مال اگر کوئی ناحق کھاتا ہے
کہ میراث میں اس کا حصہ بنتا تھا، وراثت میں یتیم کا حصہ بنتا تھا، اس کے پاس طاقت اور قوت نہیں تھی کہ وہ اپنا حق وصول کر سکے۔ زندگی کے تمام معاملات سے متعلق ہے، لیکن خاص طور سے میراث کے حوالے سے، اس لیے کہ جس دور میں قرآن مجید نازل ہوا اس دور میں زیادہ تر لوگ یتیموں کا مال، یتیموں کا حق کھا لیتے تھے، مال کھا لیتے تھے ظلمن، ان کو نہیں دیتے تھے، بے آر و مددگار چھوڑ دیتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں تو ایک طرح سے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، وہ سیصلون سعیرا، اور عنقریب وہ دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ وصیت میں تاکید کے معنی ہوتے، حکم میں اور وصیت میں، وہ اللہ حکموں کا جو احکام حکموں کے انداز میں دیے گئے وہ بھی اہم ہے، لیکن وصیت کے انداز میں جو احکام دیے گئے، جن باتوں کی تلقین وصیت کے انداز میں کی گئی ہے وہ زیادہ تاکید اس میں ہے۔ اور آج بھی یہ معاشرے میں یہ کہ باپ اگر اپنے بیٹے سے کہ میرا حکم ہے تیرے لیے، میری نصیحت ہے تیرے لیے کہ تو یہ کر اور یہ نہ کر، لیکن اگر باپ کہے کہ میری وصیت ہے، نصیحت کے بجائے وصیت کا لفظ استعمال کرے تو بیٹا سرسری میں نہیں لے گا، جبکہ نصیحت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، وصیت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، لیکن نصیحت کے مقابلے میں وصیت میں زیادہ تاکید ہوتی ہے۔ تو یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، حکم دیتا ہے، آرڈر دیتا ہے، تاکید کرتا ہے تمہیں اولاد کے سلسلے میں للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کا جو حصہ ہے، لڑکے کا جو حصہ ہے، ایک لڑکے کا ایک بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کی برابر، مثل حظ الانثیین، یعنی دو بیٹیوں کو جتنا حق مل رہا ہے ایک بیٹے کو اتنا حق ملے گا۔ اور یہ عین عدل و انصاف کا تقاضا، یہ نا انصافی نہیں ہے بیٹیوں کے ساتھ، یہ عین عدل و انصاف کا تقاضا ہے، اس لیے کہ اسلام نے کمانے کی ذمہ داری، بچوں کی کفالت کی ذمہ داری والد پر ڈالی ہے، ماں پر ذمہ داری نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کی میراث کو محفوظ رکھا ہے۔ تو چونکہ ان پر ذمہ داریاں نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کا آدھا حصہ رکھا ہے، بیٹوں پر ذمہ داریاں زیادہ ہے، اور اس لحاظ سے بھی کہ اگر کوئی کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کی بیوی بھی ہے، تو بیوی ہونے کی حیثیت سے بھی اس کو میراث ملتی ہے۔ شوہر کے یہاں بھی شوہر کی میراث سے بھی اس کو میراثت ملے گی۔ شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو اس کی میراث میں بیوی کا بھی حصہ ہے، اگرچہ بیوی کی میراث میں شوہر کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھ تو معاش کی ذمہ داریاں ان پر نہیں رکھی ہے، اس لیے آدھا حصہ ایک بھائی کو، ایک بیٹے کو جتنا آ رہا ہے تو گویا کہ دو بیٹیوں کو اتنا حصہ ملے گا۔ لیکن معاشرے کا اگر جائزہ لیا جائے تو بیٹیوں کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا، بیٹے آپس میں مال تقسیم کر لیتے ہیں، بھائی آپس میں مال تقسیم کر لیتے ہیں اور اپنی بہنوں کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور کہیں پر ایسا ہے کہ 4-5 بیٹے ہیں کسی باپ کے، تو باپ کی زندگی میں جو بیٹا کاروباری تھا، جو سرپرست تھا، تو بعد میں زیادہ وہی لے لیتا ہے۔ یا پھر ایسا بھی دیکھا گیا کہ برسوں وراثت کی تقسیم میں دیر کی جاتی ہے، جبکہ انتقال کے ساتھ ہی دوسرے وارثوں کا بھی حق اس پر عائد ہو گیا، واجب ہو گیا،
ان کا حق اس میں متعینہ ہو گیا۔ اب کسی بھائی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ والد کے انتقال کے بعد وہ بہنوں کے حصے کو اپنے پاس رکھے، بھائیوں کے حصے کو اپنے پاس رکھے۔ ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ بھائیوں کو حصہ دے دیا گیا، بہنوں کو حصہ دے دیا گیا، لیکن بہنیں اپنی دل کی رضامندی کے ساتھ اس کے پاس رکھنے کے لیے تیار ہے کہ میرا کھیت میں حصہ نکلا ہے، گھر میں اتنا حصہ نکلا ہے، لیکن ابھی مجھے زیادہ ضرورت نہیں ہے، یہ میرے حصے کو آپ استعمال میں رکھیے، قرض کے طور پر، ہبہ کے طور پر، جو بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن عام طور سے ایسا نہیں کیا جاتا۔ ان کی مرضی کو، ان کی راضی مرضی کو جانے بغیر خود سے ہی جائیداد، جو بڑے ہوتے ہیں، جن کے پاس زیادہ طاقت اور قوت ہوتی ہے، معاشرے میں جن کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، ان کے خلاف کوئی معاشرے میں کہتا نہیں، ان کے خلاف کوئی معاشرے میں اٹھتا بھی نہیں مدد کے لیے، تو ایسی جگہوں پر یہ زیادہ حکم عدولیہ آئے، نافرمانیاں آئے۔ پھر میراث کی تقسیم کے حوالے سے ایک اہم اصول یہ بھی ہے جس کا لحاظ اور خیال آج نہیں کیا جاتا۔ وارثوں کا جو حق ہے وہ چوتھے نمبر کا ہے۔ میت کے مال میں وارثوں کے حق سے پہلے تین حقوق رکھے گئے۔ ان میں کسی کا انتقال اگر ہو جائے تو تجہیز و تکفین، تجہیز و تکفین کا جتنا خرچ ہے، اگر کوئی اپنی مرضی سے، کوئی وارث اپنے طور سے اگر وہ ادا کر رہا ہے اور بات ہے، لیکن اگر کوئی نہیں ادا کرتا ہے تو سب سے پہلے تجہیز و تکفین کا خرچ اس کے مال سے، اس کے ترکے میں سے نکالا جائے گا۔ کسی کا انتقال ہوا، 1000 روپیے اس کی جائیداد میں تھے، 1000 روپیے کا ترکہ تھا، لیکن 1000 روپیے ہی تجہیز و کفن کے لیے اور قبر کے خرچے کے لیے، دفنانے کے لیے 1000 روپیے کا خرچہ آ گیا، تب وارثوں کا اس میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے، ایک بھی روپیے کا حصہ نہیں ہے کسی وارث کا۔ مما کلا من او قصر میں ایک روایت یہ بھی مفسرین نے لکھی ہے کہ جائیداد کم ہو یا زیادہ ہو، تو روایتوں میں 1 گز کا تذکرہ آیا ہے کہ اگر مرنے والے نے 1 گز کپڑا چھوڑا ہے، 1 گز 1 میٹر ہی کہہ لیجئے، پہلے ہاتھوں سے گنا جاتا تھا تو اس کو 1 گز 2 گز کہتے تھے، آج کے زمانے میں سمجھ لیں کہ 1 میٹر کپڑا اگر کسی نے چھوڑا اور 10 اس کے وارث ہے اور ہر ایک ہی چاہتا ہے کہ میرا حق اس میں سے ملے، تو اس کے 10 ٹکڑے کیے جائیں گے۔ 1 میٹر کپڑے، 1 گز کپڑے کے 10 ٹکڑے کر کے دیے جائیں گے۔ ہاں، اگر وہ آمادہ ہو جائے کہ اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت وہ شخص ادا کر دے جو 1 میٹر کپڑا، 1 گز کپڑا اپنے پاس رکھنا چاہ رہا ہے، مالک بننا چاہ رہا ہے، 100 روپیے کا اگر ہوتا ہے تو پھر وہ 10 روپیے دے دے دوسروں کو، ان کی مرضی کے بغیر وہ نہیں لے سکتا۔ تو تجہیز و تکفین کے بعد پھر وارثوں کے حصے سے پہلے 2 اور چیزیں ہیں، قرض اور وصیت۔ یہ وارثوں کے حصے سے پہلے ان کی حیثیت، قرض کی حیثیت بھی اور وصیت کی حیثیت بھی۔ قرض میں یہ کہ کسی کا انتقال ہوا، مرنے والے نے 1 لاکھ روپیے، 1 کروڑ روپیے جائیداد چھوڑی ہے، مکان کی صورت میں یا کھیتی کی صورت میں یا روپیوں پیسوں کی صورت میں، جو بھی ہو سکتی ہے، لیکن 1 لاکھ روپیے اس پر قرض بھی ہے، تو وارثوں کا اس پر 1 رتی برابر بھی حق نہیں ہے، نہ بڑے بیٹے کا، نہ چھوٹے بیٹے کا، نہ چھوٹی بیٹی کا، نہ بڑی بیٹی کا۔ 1 لاکھ روپیے اس پر قرض تھا اور 1 لاکھ روپیے اس نے ترکہ چھوڑا ہے، جائیداد چھوڑی ہے، تو پوری کی پوری اس کی جو جائیداد ہے، پورا کا پورا ترکہ وہ قرض میں دے دیا جائے گا۔
ہاں اگر مقروض جس کے ذمہ قرض ہے وہ معاف کر دے اپنی خوش دلی کے ساتھ، وہ اور بات ہے، وارثوں کو دے دے اپنی خوش دلی، زبردستی نہیں، بول کر نہیں کہ آپ قرضوں کو معاف کر دیجئے، ہمارے پاس دینے کی طاقت اور قوت نہیں ہے، یا ہمارے والد نے بہت تھوڑا چھوڑا ہے، درخواست نہیں کی جا سکتی۔ بغیر درخواست کہ اگر کوئی معاف کر دے تو ایسا قرض معاف ہو سکتا ہے۔ عام طور سے اس سلسلے میں مہر کے تعلق، بیویوں کے مہر کے تعلق سے بھی کوتاہی برتی جاتی ہے کہ انتقال ہو گیا، مہر ادھار میں تھا، تو بیوی سے کہا جاتا ہے کہ اپنے شوہر کا مہر معاف کر دے۔ عورتیں ناش کے پاس لا کر کہتی ہے کہ مہر معاف کر دے، گناہ گار ہے وہ عورتیں جو کچھ اس سے کہتی ہے۔ مرنے والے کی اگر جائیداد ہے تو جائیداد میں سے مہر ادا کیا جائے گا، قرض ہے، وارثوں کے حصے سے پہلے وہ بیوی کا مہر اس میں سے ادا کیا جائے گا، چاہے پھر وہ 50,000 روپیے ہو، جو بھی صورت میں ہو، تو مہر بھی اس میں سے نکالا جائے گا۔ لیکن شاید بیویاں، عورتیں اس لیے بھی معاف کر دیتی ہے کہ ان کو معلوم نہیں کہ اب زندگی میں نہیں دیا شوہر نے تو اب کون دے گا۔ لیکن ان کو اگر مسئلہ بتایا جائے کہ وارثوں کے حق سے پہلے آپ کا حق ہے، اس میں مہر کی مناسبت سے مہر کا حصہ یہ آپ کا حق ہے، بیٹوں کے حصے سے پہلے، بیٹیوں کے حصے سے پہلے مہر کا حق پہلا ہے، تو شاید وہ معاف نہیں کریں گی۔ لیکن ان کو غلط فہمی یہ ہے کہ مر گیا تو معاملہ ختم ہو گیا، جب اس نے اب زندگی میں نہیں دیا تو کون دے سکتا ہے، تو وہ بھی خواتین معاف کر دیتی ہے، نہیں جانتے اس طرح سے معاف کرنے سے بھی وہ صحیح معاف نہیں ہو سکتا۔ پھر قرض کی ادائیگی کے بعد اگر مرنے والے نے وصیت کی ہے، یہ اسلام کا ایک طرح سے ایک عادلانہ نظام ہے، منصفانہ نظام ہے کہ اسلام نے مرنے والے کو حق دیا ہے 1/3 مال سے وصیت کرنے کا۔ لیکن وصیت کے متعلق ایک اہم اصول اور ضابطہ یہ ہے، اور جس کو عام میں خاص لوگ بھی نہیں سمجھتے، وصیت وارثوں کے حق میں نہیں چلتی۔ لا وصیت علی وارثین، بیٹے کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، بیوی بھی وارث بنتی ہے، بیوی کے لیے بھی کوئی، بیوی کے حق میں وصیت نہیں چلتی کہ میرے مرنے کے بعد بیوی کو اتنا دینا، میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کو اتنا دینا، میری بیٹی کو اتنا دینا۔ لا وصیت علی وارثین، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، وارث کے لیے اتنا حصہ ہے جتنا حصہ قرآن اور حدیث میں اللہ اور اس کے رسول نے متعین کیا ہے۔ لیکن عام طور سے لوگ وصیت کو وارثوں کے حق میں سمجھتے ہیں، اور بیٹے کہتے تھے بڑی آسانی کے ساتھ کہ میرے باپ نے میرے لیے وصیت کی، میرے شوہر نے میرے لیے وصیت کی، میں بیٹیاں کہتی میں وصیت کی۔ تو ایک اہم اصول ہر ایک کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ وارث کے لیے کسی نے وصیت اگر کیا بھی، اس وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے، حصے کے سامنے والد کے متعینہ حصہ ہوا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ہاں غیر وارث کے لیے وصیت چل سکتی ہے، اور یہ بھی بڑی اسلام نے جو گنجائش رکھی ہے، اس میں بھی بہت بڑی وصیت اور حکمت ہے کہ کچھ رشتہ دار قریب ایسے ہوتے ہیں جو محتاج ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ بیٹوں کی موجودگی میں پوتے کو حصہ نہیں ملتا۔ کوئی بیٹا اگر زندگی میں انتقال کر جائے اور اس کے اور بھی دوسرے بیٹے ہیں، تب وہ جائیداد صرف وہ جو موجودہ جو بیٹے ہیں حیات ہے ان کے حق میں تقسیم ہوں گی۔ باپ سے پہلے اگر وہ انتقال کر جائے تو اس کی اولاد کو حصہ نہیں ملے گا۔ تو یہ اس لیے بھی اسلام نے رکھا وصیت کا قانون
کہ وہ اپنے پوتے کے حق میں پھر وصیت کریں. وصیت 1/3 مال میں سے پوری کی جائے گی. یا بھائی کے حق میں وہ کوئی وصیت کر سکتا ہے, یا اور کسی قریبی رشتے دار کے لیے وصیت کر سکتا ہے, مسجد کی تعمیر کے لیے وصیت کر سکتا ہے کہ میرے مال میں سے 1/3 مسجد کو دیا جائے, مدرسے کو دیا جائے, یا اور کسی کار خیر میں دیا جائے. اسلام نے اس کو حق دیا ہے. تو وصیت اس رشتے دار کے لیے چلتی ہے جس رشتے دار کا حصہ متعین نہیں ہے قرآن و حدیث میں, تو 1/3 مال میں سے وصیت کر سکتا ہے. اگر زیادہ کی بھی کرے گا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں, 1/3 سے زیادہ وصیت میں نہیں دی جائے گی. مثال کے ذریعے سے آپ سمجھ سکتے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کے پاس 3 لاکھ کی جائیدادی ہے اور 3 لاکھ کی اس نے وصیت کیا. 3 لاکھ جائیداد تھی, 3 لاکھ ترکہ چھوڑا اور 3 لاکھ کی وصیت کیا, میرے پوتے کو دے دینا, یا اور میرے بھائی کو دے دینا, چچا کو دے دینا, مسجد میں دے دینا, مدرسے میں دے دینا, یا کسی غریب کو دے دینا. تو 3 لاکھ نہیں دیے جائیں گے, 1 لاکھ دیا جائے گا. صرف 1/3 مال میں سے اس نے جو کچھ مال چھوڑا ہے تو صرف وہ تیسرا حصہ دیا جا سکتا ہے. 1/3 میں سمجھتا ہوں سبھی سمجھ جائیں گے. تیسرا حصہ, 3 میں سے 1 کا تیسرا حصہ کہتے ہیں اس کو. تو ایک تو وصیت میں 2 چیزیں ہیں کہ وارث کے حق میں وصیت نہیں چلتی اور صرف مال کے تیسرے حصے میں سے وصیت چل سکتی ہے. ورنہ دیکھا گیا کہ مرنے والے انتقال ہو گیا اور اس نے وصیت کر دیا تھا کہ میرا گھر میرے انتقال کے بعد مدرسے کو مسجد کے لیے وقف, مسجد میں دے دینا, مدرسے میں دے دینا. تو پورا کا پورا لے لیتے مسجد والے بھی, مدرسے والے بھی. جائز نہیں ہے. اس نے وصیت کی, اس کا کوئی اعتبار نہیں. شریعت نے صرف وصیت میں سے تیسرے حصے کی اس کو اجازت دی ہے. اللہ اور اس کے رسول کا حکم اس پر مقدم ہے, تو صرف وہ تیسرے حصے میں سے وہ وصیت پر عمل کیا جا سکتا ہے. پھر اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ بھی دیکھا گیا کہ اگر کسی کا انتقال ہوا اور اس کو کوئی لڑکا نہیں ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں اس کا کوئی وارث نہیں ہے, بیٹیاں بھی وارث بنتی ہے. کسی کا انتقال ہو گیا, اس کو لڑکے نرینہ اولاد اس کو نہیں تھی, صرف وہ بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں. اگر ایک بیٹی ہے تو آدھے مال کی وارث قرار پائیں گی. 4 لاکھ کی جائیداد ہے, ایک ہی بیٹی ہے, بیٹا نہیں ہے, تو 2 لاکھ اس کو دے دی جائیں گے ایک بیٹی کو. اور اگر 2 بیٹیاں ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں تو پھر 2/3 مال وہ 2 بیٹیوں کو یا پھر 3 بیٹیوں کو, 4 جتنی بھی بیٹیاں ہو سکتی ہے, صرف وہ بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں. ایک بیٹی ہے تو آدھا مال پورا کا پورا اس کو دے دیا جائے گا. 2 ہیں, 2 سے زائد ہے, جتنی بھی ہو سکتی ہے, تو 2/3 مال وہ 2 بیٹیوں کو یا پھر 3 ہوں گی, 4 ہوں گی, ان کو دے دیا جائے گا. 2/3 کا مطلب یہ کہ 3 لاکھ روپیے اگر ہے تو 2 لاکھ روپیے وہ بیٹیوں کو دے دیے جائیں گے, اور اس کے بعد پھر وہ جو مال ہے وہ دوسروں کو دیا جائے گا. کچھ وارثین ایسے ہیں کہ ان کا حصہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا, وہ ہر وقت وارث بنتے ہیں. ایک تو بیٹا, دوسری بیٹی, اور ماں اور باپ. بیٹے کی جائیداد میں ماں باپ کا بھی حصہ متعین ہو, کبھی محروم نہیں ہوتے. بیٹا بھی کبھی محروم نہیں ہوتا, بیٹی کبھی محروم نہیں ہوتی, کم زیادہ وہ الگ چیز ہے. ماں باپ بھی کبھی محروم نہیں ہوتے. کسی کا انتقال ہو گیا تو پھر باپ بیٹے بھی ہے, ماں باپ بھی ہے,
تو چھٹا حصہ جائیداد میں سے ماں کو ملے گا اور چھٹا حصہ باپ کو ملے گا۔ بیوی بھی کبھی محروم نہیں ہوتی، شوہر کی جائیداد میں سے بیوی کا بھی حصہ لازمی ہے، شوہر بھی کبھی محروم نہیں ہوتا بیوی کی جائیداد سے، اس کا حصہ بھی متعینہ ہے، وہی حصہ ہے جس طرح سے بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کا حصہ آدھا ہوتا ہے، دو بیٹیوں کے برابر حصہ ملتا ہے۔ تو یہی حالتیں ہیں شوہر اور بیوی کی کہ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا اور شوہر کو اولاد اگر نہیں ہے تو پھر چوتھا حصہ اس شوہر کی جائیداد کا بیوی کو ملے گا اور پھر 3 حصے وہ دوسرے رشتہ داروں کو ملیں گے، اس کے ماں باپ اگر ہوں گے، نہیں ہے تو پھر اس کے جو بھی اور قریب ہو سکتے ہیں بھائی بہن ان کو ملے گا، قریب ترین رشتہ دار نہیں تو اس سے پھر جو قریب ہوتے ہیں ان کو حصہ متعین ملتا ہے۔ تو شوہر کی جائیداد سے بیوی کے حصے کی دو حالتیں ہیں، 2 صورتیں ہیں، یا تو چوتھا حصہ ملے گا یا 8واں حصہ ملے گا۔ چوتھا حصہ بیوی کو اس وقت ملے گا جبکہ کوئی اولاد نہیں ہے شوہر کی، اور اگر شوہر کو اولاد ہے چاہے اس بیوی سے ہو یا اور کسی دوسری بیوی سے، تو ایسی صورت میں بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ 8واں حصے کا مطلب ہوتا ہے 12.5%، 25% کا آدھا ہوتا ہے نا، چوتھے حصے کا آدھا ہوتا ہے، چوتھا حصہ 25% ہوتا ہے، تو 8واں حصہ 12.5% ہوتا ہے۔ لیکن اگر بیوی کا انتقال ہو جائے اور بیوی کا انتقال ہو گیا، پہلے اسے کوئی اولاد نہیں تھی، تو شوہر کو آدھا حصہ ملے گا بیوی کی جائیداد سے، اور بیوی کو اگر اولاد ہے چاہے شوہر سے ہو یا کسی اور دوسرے کسی اور اس کا شوہر تھا پہلا اور اس نے انتقال کے بعد یا طلاق کے بعد پھر دوسرا شوہر کیا تھا، تو اگر اولاد ہے بیوی کو تو پھر شوہر کو چوتھا حصہ ملے گا بیوی کی جائیداد سے۔ لیکن عام طور سے اس طرف بھی توجہ نہیں دی جاتی ہے، یا لوگ دیتے بھی ہیں بیویوں کو تو بس تھوڑا دے دیتے ہیں خیرات کے طور پر، اور ان کو معلوم ہے کہ شاید اب انتقال ہوگا تو ہمارا حق ہی ختم ہو گیا، ان کا حق باقی ہے، میراث میں ان کا حق باقی ہے۔ پھر اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ وارث کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت یہ بھی کی ہے کہ زندگی میں اگر والد باپ اگر کچھ دینا چاہ رہا ہے، وراثت کا تعلق انتقال کے بعد سے، موت کے بعد سے، زندگی میں اگر کوئی دینا چاہ رہا ہے تو اس کو ہبہ کہتے ہیں۔ تو اس میں 2 صورتیں ہیں۔ عزیمت کی صورت یہ ہے کہ وہ بیٹوں کو بھی اتنا دے اور بیٹیوں کو بھی اتنا دے، پہلا درجہ اس میں تو یہی ہے کہ جتنا بیٹے کو دے رہا ہے تو بیٹی کو بھی اتنا دے، اس لیے کہ وہ وراثت نہیں ہے، وہ ہبہ ہے، اس کی طرف سے ہدیہ ہے۔ البتہ گنجائش نکالی ہے فقہاء کرام نے کہ اگر وہ بیٹیوں کو اگر بیٹے کے مقابلے میں زندگی میں اگر آدھا اگر دے دیتا ہے تو گنجائش نکل جاتی ہے، اس لیے کہ اس کے انتقال کے بعد بیٹیوں کا حصہ بیٹوں کے مقابلے میں آدھا ہوتا ہے۔ لیکن ایمان کا پہلا درجہ، عزیمت کا پہلو یہی ہے کہ زندگی میں اگر وہ دے رہا ہے تو بیٹے کو جتنا دیتا ہے اتنا ہی بیٹی کو دے، لیکن اگر اس کو یہ مسئلہ بتا گیا تو شاید وہ ہمت بھی نہیں کرے گا یا اس کو روک دیں گے۔ اگر وہ زندگی میں وراثت کی تقسیم نہیں کرے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ لوگ یہ سمجھتے کہ ہم گناہ گار ہو جائیں گے ہم نے زندگی میں اگر تقسیم نہیں کیا۔ زندگی میں کوئی مالک نہیں ہوتا، جب تک باپ زندہ ہے تو باپ کی جائیداد پر بیٹوں کا رتی برابر بھی اگر حصہ نہیں ہے وراثت کے لحاظ سے۔ ہاں جب تک کہ بالغ نہیں ہے تو کھلانے کی ذمہ داری، ان کے ضروریات کی ذمہ داری اس پر ہے، لیکن بہت سارے بیٹے، بہت ساری اولاد اس بنیاد پر بھی والد کی نافرمان ہو جاتی ہے کہ ہمارا باپ ہم کو ہمارا حق نہیں دے رہا۔ حق کہاں بنتا ہی کہاں ہے؟
کہ آپ حق کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ جب تک صاحب جائیداد موجود ہے وہ خود پوری جائیداد کا مالک ہے۔ ہاں اگر وہ اپنی مرضی سے خوشی سے دیتا ہے تو اسلام نے اس کو روکا نہیں۔ دینے کی دو صورتیں، پہلی صورت اور پہلا درجہ یہ ہے کہ پھر بیٹی کو بھی اتنا ہی دے دے، بیٹے کو بھی اتنا ہی دے، یا دوسری اور آخری صورت اس سے نیچے جائز نہیں ہے کہ بیٹے کو اگر 2 لاکھ دیتا ہے تو بیٹی کو 1 لاکھ دینا اس کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور پھر اس سلسلے میں ایک یہ کہ کچھ کو دینا کچھ کو نہیں دینا، یہ تو اور بھی زیادہ نافرمانی کی بات ہے۔ نعمان بن بشیر کا واقعہ ہے، وقت نہیں سرسری سن لیجئے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، انہوں نے حضرت بشیر نے اپنے بیٹے کو ایک غلام عطیہ کیا، تو حضرت نعمان کی جو والدہ تھی اس نے کہا کہ میں اس کو قبول نہیں کروں گی۔ اس کو معلوم تھا کہ میرے حضرت بشیر نے اپنے دوسرے بیٹوں کو اس طرح کا ہدیہ نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک کہ تم اللہ کے رسول کو اس عطیے پر گواہ نہ بنا لو۔ کتنی فرما بردار مائیں تھی، آخرت کی کتنی فکر تھی ماں کو اپنے بیٹے کی۔ آج تو جتنا جہاں سے آتا ہے تو لوگ مائیں بھی اس کو قبول غنیمت سمجھتی ہے، لیکن ماں یہ کہہ رہی ہے اپنے چور سے میں اپنے بیٹے کے لیے اس کو قبول نہیں کرتی جب تک کہ تم اللہ کے رسول کو گواہ نہیں بناتے۔ وہ اللہ کے رسول کے پاس گئے، حضرت بشیر کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو عطیہ دیا، لیکن میری بیوی اور اس کی ماں یہ کہتی ہے کہ میں قبول نہیں کروں گی اپنے بیٹے کے لیے عمرہ بنت روا جب تک کہ اللہ کے رسول اس پر گواہ نہیں بنتے، اللہ کے رسول کی طرف بھی اجازت نہیں ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا تم نے اپنے دوسرے بیٹوں کو بھی اس طرح کا عطیہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں دیا۔ تو اللہ نے فرمایا میں گناہ کے کام میں گواہ نہیں بنتا، میں گناہ کے کام میں گواہ نہیں بنتا۔ اور پھر روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنے عطیے کو واپس لے لو۔ آج اس وجہ سے بھی بہت ساری اولاد کی جو نافرمانیاں ہوتی ہیں والدین کے ساتھ، اس میں ایک تعلق یہ بھی ہوتا ہے کہ والد باپ ایک کو دے دیتا ہے، دو کو دیتا ہے اور دوسروں کو محروم کر دیتا ہے، اس لیے ان کو شکوے شکایت پیدا ہوتی ہے۔ تو زندگی بھر اگر وہ نہیں دے گا کسی بھی وارث کو، کس بیٹے کو بیٹی کو گناہگار نہیں ٹھہرے گا، لیکن ایک کو دے گا دوسرے کو نہیں دے گا، یا ایک کو دے گا دوسرے کو کم دے گا، تو وہ پھر گناہگار ٹھہرے گا۔ اور جہاں سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ظلمن ایک بالشت زمین کسی کی لے لے تو اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا طوق آگ کا اس کو پہنائے گا۔ اور اللہ نے بھی فرمایا کہ جو کسی وارث کو اس کی میراث سے محروم کرے گا تو قطع اللہ میراث من الجنہ، تو اللہ تعالیٰ جنت کی میراث سے اس کو محروم کرے گا۔ اور جہاں پھر یہ ختم ہوتی ہے کہ اللہ نے جہاں رکوع ختم ہوتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق وراثت کو تقسیم کرے گا، یدخلوا نارا خال یدخلوا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں یدخلوا الجنت، جنت میں داخل کرے گا، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اور جو میراث کو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق تقسیم نہیں کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، یدخلوا نارا خالدا فیہا، اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا اور اس میں ہمیشہ رہے گا۔ تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے میراث کے سلسلے میں، وراثت کے سلسلے میں جو ہدایتیں جاری کی ہے، پہلے تو ہم سیکھنے سمجھنے کا جذبہ بھی اپنے اندر پیدا کریں۔ جس طرح سے ایمان کا علم فرض ہے، نماز کا علم فرض ہے، روزے اور زکوٰۃ اور حج کا علم فرض ہے، تو میراث کا علم بھی، وراثت کا علم بھی فرض ہے۔ یہ جتنی بھی ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں، اور پھر جو کچھ ہدایتیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہیں تو اس کو ہم اپنی زندگی میں بھی داخل کریں، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔